کہ بعض اوقات نبی حکم کے خلاف، جس کو ہم حکم سمجھتے ہیں، حکم کے خلاف کرتا ہے، رضا کے خلاف نہیں کرتا۔ بعض اوقات یہ عظمت نبوت ہے، حکم کے خلاف کرتا ہے، رضا کے خلاف نہیں کرتا۔ مثلا اگر کوئی اعتراض کرے جناب آدم علیہ السلام پہ، تو پھر میں پوچھتا ہوں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی شریعت میں بے گناہ کا قتل جائز نہیں ہے؟ بولیے، قتل جائز نہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ مذہب ہے کہ جو امن کا پیغام دیتا ہے، قتل و غارت کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ جو مولوی قتل و غارت کے لیے بات کرتے ہیں نا، ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ تو ریموٹ کنٹرول وہ پتلیاں ہیں جو مداری کے اشاروں پہ ناچتی ہیں، جاؤ کہیں بم گرا دو، وہ کہتا ہے جاؤ وہیں بم گرا دو۔ شریعت مصطفیٰ میں، اسلام میں امن ہے، وہاں قتل و غارت نہیں۔ یہ امن کا پیغام، یہ ہے، یہ تو پتلیاں ہیں جو غیروں کے اشارے پہ ناچتی ہے۔ اگر بے جان پتلیاں ناچے تو اس پہ پتلیاں کہا جائے گا۔ اگر انسان ہو کر غیر کے اشارے پہ قتل و غارت کا فضا گرم کرے تو میں اسے اس کوٹھے کی جسم فروش کشتی سے زیادہ شدید سمجھتا ہوں کہ اشارے پہ اپنی کمر کو بل دیتی ہے، کبھی پاؤں کی پائل کو چھنکاتی ہے، کبھی وہ ہاتھ خزاں میں لہرا کے اعجاز کی گود میں گر جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ تو جسم بھیجتی ہے، اپنی تسلیم کرتی ہے۔ اور جو قتل و غارت کا درس ہے کہ جاؤ کسی مسجد میں بم گرا دو یا کسی امام بارگاہ میں بم گرا دو، ایسے جو درس ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کفر کے اشاروں پہ ناچتا ہے۔ اس جسم فروش سے زیادہ ذلیل اور گندا ہے جو اسلام کے ماتھے پہ ایک بدنما داغ ہے۔ اسلام امن کا پیغام ہے۔ اسلام امن کا پیغام ہے۔ مولوی دہشت گرد نہیں، مولویوں کے روح میں دہشت گرد ہے۔ مولوی دہشت گرد نہیں، مولویوں کے روح میں دہشت گرد ہے۔ مقدس لبادہ دیکھ کر اس کی تذلیل کر رہے ہیں۔ جو مولوی کو دہشت گرد کہتا ہے وہ، میں اسے کہتا ہوں وہ نانسنس آدمی ہے، بے وقوف آدمی ہے، وہ تمیز نہیں کر سکا۔ اس کی عقل ایسی ہے جیسے بہروپی کو دے کر کسی سپاہی پر گمان کر دے۔ شعور سے چاہیے کہ بہروپیہ اور ہے، اصل سپاہی اور ہے۔ عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، اس کی عقل کا قصور ہے کہ تمیز نہیں کر سکا۔ تو عرض کر رہا تھا، اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اور صرف دولت کے لالچ پہ دہشت گردی کرتے ہو، دولت کے لالچ پہ ارے آؤ دامن مصطفیٰ پکڑو، ہر چیز ملے گی۔ سچے دل سے کلمہ پڑھ کے تو کسی عام آدمی کے لڑ لگ جائے نا، اور وفا کرے اپنے مالک سے۔ جب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ کیا تو نے قبول کیا، وہ کلمہ پڑھ کے ایک مرتبہ اپنے سرتاج کے غلام سرتاج کی ہو جائے، سرتاج کی ہو جائے، تو وہ آدمی کہیں سے لائے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات اور اجازت چاہوں گا، دور نہ نکل جاؤں۔ لفظ بیگم صرف فارسی کا ہے اور اس میں غیر کاف نہیں بلایا جاتا، اس لیے اصل ہے بے غم۔ تو بے غم نہیں بلائی جاتی، اصل ہے بے غم، اور چونکہ غیر نہیں بلائی جاتی اس لیے بے غم کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب کلمہ پڑھ کے ہاں کر لی، جس کے پلے پڑی وہ جانے، اس کا کام جانے، اس کے رہنا سہنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا تمام ضروریات زندگی اس کے ذمے ہے۔ اس کے ذمے یہ ہے کہ جس کے ساتھ کلمہ پڑھ کے ہاں کی ہے اس سے وفا کرے۔ اگر عام دنیا کا بندہ کہاں سے لائے دیتا ہے، ارے اگر صحیح معنوں میں کلمہ پڑھ کے اپنے آقا کو آقا مان لے تو سب کچھ حضور سے مل جائے گا، سب کچھ حضور سے مل جائے گا۔
اصل وہی ہے کہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے جو فراست عورتیں ہوتی ہیں نا، کمیاں تو خود میں ہوتی ہیں، تو جب لوگ کہتے ہیں حیا کر کلمہ پڑھ کے تو نے نکاح کیا اس کے لڑ لگی ہے، تو اب یہ کیا بدتمیزی کر رہی ہے، کیا آوارگی کر رہی ہے، تو پھر وہ اپنی کمیاں چھپاتے ہوئے کہتی ہے نہیں میں تے ٹھیک ہاں، نہ مینوں نفع نہ نقصان، مینوں کی دیندا ہے، میری تے گل مندا ہی نہیں، میری تے پوری نہیں ہوندی، میں تے ساریاں آساں لے کے وچ کوئی نفع نہیں دیندا، مینوں دتا کی سو، مینوں دیندا کی وہ تے دے کچھ نہیں سکدا، تو کردا ہی کچھ نہیں۔ یعنی اس قسم کی باتیں، کمیاں اپنی چھپاتی، ذمہ مالک کے لگاتی ہے۔ اگر تو بندے کی بچی بن کے کردار ادا کرے تو وہ مرد ہے، تجھے دے گا تیرا سردار ہے۔ میں ایک مثال دی ہے، مسئلہ سمجھنے میں میرا شادی ہو جائے۔ اگر تو کردار کرے ایک سچا مسلمان بن کے تیرے مصطفیٰ کا غلام بن جائے، وہ تو امام الانبیاء ہے، وہ تو اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرنے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں ترجمہ کر لیں تاکہ تمہارا ذوق بھی پورا ہو جائے۔ اگر تو یہ عقیدہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، ذوق مل گیا پھر وڈیریا نو معافی، جنہوں نہ تھوڑا جب آواز پارا کرو ذرا اوریجنل کچھ سے سمجھا جائے، میں تھوڑا جیسے آگے شکریہ جی۔ جن پڑھنا ہوئے بہت وڈیریا نو معافی، جس نہیں پڑھنا انہوں بھی معافی، کوئی فرد واجب تو ہے نہیں جب تھی فتوے کی زیادہ آ جاؤ گے، جنہیں ہولی پڑھنا ہے وہ بھی ہاتھ نہ چکے، ہاں وعدہ کر کے پھر جاؤ گے تو پھر فتوے کی زیادہ جاؤ گے، تو ویسے بھی مردوں کا کام کر لو پھر جانا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس پڑھنا ہے، میں کوئی قسم نہیں پائی، جس پڑھنا ہے وہ بندہ کھڑے بابا سے بلند، جس نہیں پڑھنا ہونا کرے، میں دیکھا تھا کہ نہیں کوئی ہے، تھوڑا آواز بھی زیادہ کرو، والیوم تھوڑا دیکھ کو بھی، آج ہی توجہ ہاں چکی رکھو، میں کہ چاچی مار لوں ماشاء اللہ، جی تو تھی حج کیا تو انڈیا رہے کشمیر چھڈ کے ناس جانا چاہیے، اینی مخلوق جی اگر وہ مل کے کرے سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں، علی سے مزہ لیا کئی وکیل چہرے ہوئے نہ پہ میں سرور کہوں کہ مال کو مولا تجھے، سرور کہوں کہ مال کو مولا، سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے، میں تھوڑا جا منہ پھٹ بندہ وا گلوں پھر گئے ایک گل تو نہیں نا، کئی بندے میں ویسا صرف انہیں کہ میں نشاندہی نہ کرا، یہ تو چیلنج ہوتا ہے، ہاتھ بھی بڑے پیتے ہون تو پھر پٹر مولوی نے نہیں پڑھنا تو منہ ہی تھلے کر لو، یہ کوئی چیلنج ہے؟ میں نہیں پڑھتا پیا ٹیلی جہاں لا لیا، تیری نام مرادی ہے جی سرکار کا ذکر بھی تو نہ کر سکے، تیری زبان سے ذکر مصطفیٰ سے ذکر خدا واسطے بنائی گئی ہے، باقی جگہ سے رولا پائے جیسے نہ ہو تو منہ کامت کر، میں نشاندہی نہ میرے کرنی پائے جائے، نہیں پڑھنا جو سد کے نہ پڑھو قسم نہیں، پر منہ پھر تھلے رکھو، جنہیں پڑھنا بابا سے بڑھو سرور کہوں کہ مال کو مولا
پاک ہوں. عزیزان گرامی مرض کرنا پیا توجہ فرمانا ذرا. مرض کرنا پیا ذرا غور فرمایا جی. کلمہ پڑھ لے تو کاٹا نہیں. قتل و غارت کے بازار گرم نہ کرو.